اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ کہف جو قرآن مجید کا 80 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی۔ اس واقعے کی متعدد روایات ہیں۔ سب سے قدیم روایت سریانی روایت ہے کہ جو تقریباً 474 عیسوی میں اس واقعے کے 30-40 سال بعد ایک شامی پادری نے زبانی روایت کی بنیاد پر لکھی۔ بعد کی یونانی اور لاطینی روایتوں کا بھی ماخذ یہی سریانی روایت رہی ہے، اور اسلامی مورخین کی روایت سریانی سے مختلف نہیں ہے۔ سریانی روایت کا خلاصہ یہ ہے: رومی حکمران دقیانوس یا تھیوڈوسس متوفی سن 251 کے دور میں بت پرستی کا مذہب رائج تھا۔ وہ مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر سخت ظلم و ستم روا رکھتا تھا۔ 7 جوانوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی اور راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان کی کوشش کے باوجود وہ کتا ان سے الگ نہ ہوا۔ جس شہر سے یہ ہجرت واقع ہوئی وہ اکثر مورخین کے بقول شہر افسوس یا افسس یا افسس تھا، جو موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سے 22 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ یہ شہر ایشیائے کوچک میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہ ایک بڑے گہرے غار میں چھپ گئے اور کتا اس غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ پیدل سفر کی وجہ سے تھک گئے تھے، فوراً سو گئے۔ یہ واقعہ تقریباً 251 عیسوی کو پیش آیا اور قیصر تھیوڈوسس کے عہد سن 447 میں بیدار ہوئے۔ اس طرح اصحاب کہف کے خواب کی مدت 197 سال بنتی ہے۔ جب وہ قیصر تھیوڈوسس کے عہد میں بیدار ہوئے تو اس وقت رومی سلطنت مسیحیت اختیار کر چکی تھی۔ بیدار ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ کسی نے کہا دن بھر، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو حیرت زدہ ہو گیا کہ ہر چیز بدلی ہوئی ہے، سب لوگ مسیحی ہو گئے ہیں اور بت پرستی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ ایک دکان سے روٹی خریدی، دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر قیصر تھیوڈوسس کی تصویر تھی، تو وہ اس سے پوچھنے لگے کہ وہ دفینہ کہاں ہے جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو، کیونکہ قیصر تھیوڈوسس کو مرے ہوئے مدت گزر چکی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہا، کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگے تھے اور غار میں پناہ لی تھی کہ دقیانوس تھیوڈوسس کے ظلم سے بچے گئے۔ اس کی باتیں سن کر لوگ اس غار تک پہنچ گئے اور خود بادشاہ بھی ان سے ملا۔ خداوند عالم نے مختلف نشانیوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ خدا نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، مگر اکثر لوگ خدا کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے۔ خدا ان کو اپنے خاص بندوں کے واقعات بتاتا ہے اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں غور و فکر کی عادت ہو جائے اور ہم دین کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔